بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن جہانیہ میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ سینئر قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رانا عامر مجید شاہین صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر بار ایسوسی ایشن جہانیہ۔ آج ہم سر سے قانون کے حوالے سے بات کریں گے، بار کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ صدر منتخب ہوئے ہیں، اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے، تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، کرم نوازی آپ کی۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد سر۔ جی، خیر مبارک۔ سر، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ جی، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ ابتدائی تعلیم میری خانوال سے ہے جی۔ اور اس کے بعد LLB کے لیے میں نے ملتان سے، اور اس کے بعد وکالت میں آ گئے بس۔ ٹھیک۔ جی، وکیل بننے کا شوق آپ کو تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، بیسیکلی مجھے اتنا وہ کریز نہیں تھا، اچھا تو میں کوئی دوسرا فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، اچھا، لیکن چونکہ والد صاحب میرے سینئر ایڈوکیٹ تھے، ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو وہ اکثر یہی وہ کہتے ہیں کہ یار جو ملک کے حالات ہیں تو وہاں پر آفیشیل جاب ملنا بہت مشکل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، بالکل۔ اور حالات ٹف سے ٹف ہو رہے ہیں۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتے تھے بیٹا آپ LLB کرو، LLB۔ اچھا تو جب میں نے تھوڑا بہت BA کیا، جی۔ اس کے بعد حالات و واقعات دیکھے اور لوگوں کو دیکھا کہ MA والے، ڈبل MA والے وہ کشکول لیے پھر رہے ہیں، تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا نہیں، والد صاحب صحیح کہتے ہیں، اور شکر الحمدللہ ان کی اس سے میں نے پھر لاء کیا، اور رب تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ والدین کی دعاؤں کے صدقے بالکل، اور اچھے پریکٹیشنرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ایز اے قانون دان، جی، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اچھا وکیل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا وکیل وہی ہے جو اپنے پروفیشن سے لائل ہے۔ بالکل، آپ کو ایک امانت ملتی ہے جی، ایک کیس کے روپ میں، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ کریمنل ہو، تو جو امانت آپ کے پاس آ گئی تو آپ بھرپور اس کے اندر محنت کریں اور دیانتداری سے محنت کریں اور اپیئر ہو۔ آپ کا اپنا ہمارا اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے بالکل، کہ جی ہم نے محنت کی ہے، جی، لاء ہم نے پیش کیا ہے، آگے جو بھی اپنا کورٹس اس کو ڈیسائیڈ کریں، بالکل، اس میں ہمیں ہرڈل کریٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بالکل، ضمیر مطمئن ہو کہ ہم محنت کر کے گئے، بس بالکل، محنت جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہونا چاہیے بس۔ ٹھیک۔ جناب، وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، وکیل تو لامالا سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ٹھیک، پروفیشنلی بھی اور دوسرے بھی جو طریقہ کار ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جی، قائد اعظم وکیل ہی تھے نا، بالکل، اور انہوں نے اپنی قوم کو صحیح سمت پہ لانے کے لیے انتھک محنت کی، بالکل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے ہمارے نزدیک، وہ ایک وے کا، ایک رستے کا تعین کرتی ہے۔ بالکل، ٹھیک تو ہو گیا۔ وکلا جو ہیں وہ کریم آف سوسائٹی ہیں، تو اسی لیے یہ سلسلہ، یہ وکلا کو زیادہ وہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر اور عمل کریں۔ ٹھیک، آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ جی، میرے پاس زیادہ تر تو فوجداری ہے، ٹھیک، لیکن سول بھی ہے۔ دیکھیں، کیس ہینڈل کرنا کوئی فوجداری، کیونکہ ایک وکیل ہے اس کے پاس مختلف نوعیت کے کیسز آتے ہیں، جی، اگر وہ اس کیس میں محنت کرتا ہے، اچھی قانون دیکھتا ہے، تو میرا خیال چاہے کوئی فوجداری ہو چاہے جی، سول ہو، جی، وہ کوئی اس کے لیے میٹر وہ نہیں کرتا۔ ٹھیک، اگر وہ محنت کرے گا تو وہ اس میں اپیئر ہوگا، اپنا لاء دے گا، پوائنٹس دے گا، تو وہ کامیاب ہے۔ بالکل، اور اگر میں سمجھتا ہوں وہ اگر فوجداری ہے اور وہ نیا قانون پڑھتا نہیں، پرانا اس نے پڑھا ہوا ہے، جی،
تو نئے سی نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ یوز لیس ہے۔ ٹھیک سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہماری زندگی میں سب دار و مدار ہی رول آف لا پہ ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں اور آج تک دیکھیں، جن قوموں نے رول آف لا کو اس کو اڈاپٹ کیا وہ کامیاب ہے۔ ہمارے مسلمان پوری دنیا میں اس انگریز سے پہلے سارے سائنٹسٹ ہمارے تھے، جتنی ڈیولپمنٹ ہماری تھی، جو ہی ہم رول آف لا سے پیچھے ہٹے ہیں، آج وہی انگریز وہ جناب اس کو رول آف لا کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آج وہ چاند پہ پہنچا ہوا، اور ہم اس سے پیچھے ہٹے ہیں۔ ہمارا کیا مقصد تھا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہی وجہ تھی نا، یہ کس لیے بنا؟ اسی لیے کہ یہاں رول آف لا ہوگا، یہاں پہ ہمیں آزادی ہوگی، مذہبی آزادی ہوگی۔ آپ دیکھیں ہر مسجد کے آگے تو سنتری کھڑا ہے، پولیس کا گارڈ کھڑا ہے۔ کون سی ایسی چیز اویلیبل ہے ہمیں جو یہاں سستی مل رہی ہے؟ ایک انگریز کا دور تھا، آپ دیکھ لیں، انگریز کے دور کے اندر آپ کو رول آف لا تھا اور ہر چیز میں ایک تمیز تھی۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، ہم نے پاکستان بنایا، اتنا عرصہ گزر گیا، ہم نے کیا پایا؟ تو اسی لیے اگر رول آف لا ہے تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ رول آف لا ختم ہو جائے، ایک عام آدمی کے لیے عدالت 4 بجے بند ہو جائے، اور ایک سیاسی آدمی کے لیے چاہے کسی پارٹی سے ہو، اس کی رات 12 بجے عدالت کھل جائے۔ اور یہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں، سب پارٹیوں کے لیے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، جو اقتدار میں آ جاتا ہے اس کے لیے 12 بجے کھل جاتی ہے، جو اپوزیشن میں چلا جاتا ہے اس کے لیے 4 بجے بند۔ جب وہ اقتدار میں آتی ہے اپوزیشن تو اس کے لیے 12 بجے کھل جاتی ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کے لیے 4 بجے بند۔ یہ رول آف لا نہیں ہے، یہ ہماری تباہی ہے ملک کی، اور اسی لیے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بس ماشاء اللہ، آپ صدر بار ایسوسی ایشن جہانیہ ہیں، وکلاء صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو صدر منتخب کیا؟ جی دیکھیں، پہلے تو میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا، اس کے بعد میں اپنے دوستوں کا اور اپنے ان گروپس کے ساتھیوں کا جنہوں نے بے تحاشا محنت کی، اور آج میں انہی دوستوں کی وجہ سے، اور جو بہت زیادہ جنہوں نے اپنے الیکشن کے اندر ہمارے لیے وقت دیا، آج ان کی میں مرہون منت ہوں، انہی کی وجہ سے آج میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ بس بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بار اور بینچ کا تعلق ایسا ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بینچ ہے وہ ہمیشہ باہر ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، سول جج صاحب ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہے، یہ ہمیشہ وکلا سے ہی آتے ہیں، یہ بار کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ 2 سال آپ جب لا کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 سال کی آپ کو پریکٹس میں آپ ہی نہ ہوں گے، آپ وکیل بن گئے، آپ نے لائسنس لے لیا، تو اس کے بعد آپ سول جج، ایڈیشنل اور اوپر جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں وہ ان کا تعلق ہمیشہ چولی دامن کا ہوتا ہے جوڈیشلی سے، اور اسی لیے میں اکثر یہ درخواست کرتا ہوں جوڈیشلی سے بھی کہ جناب چونکہ آپ بھی لائر ہیں، لائر بنے ہیں، اور اکثر ججز بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اس پروفیشن میں آتے ہیں، تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایز اے لائر جب آرگو کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، بالکل، تو ڈیسیژن جو بھی آئے ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی، لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو رویے ہوتے ہیں، بیہیویئر ہوتے ہیں، یہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ بالکل، تو لامحالہ جب ہم اچھا رویہ دیں گے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جوڈیشلی سے کہ وہ بھی ہمیں وہ ریٹرن کریں۔ ٹھیک، پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ایز اے قانون دان کیا کہیں گے آپ؟ جی ایکچولی جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی سست روی کا شکار ہیں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں
پہلا جو بنیادی اس میں ہے وہ ہماری جوڈیشلی ہے. دیکھیں ہمیں ایک قانون ملا ہوا ہے, ایک CRPC ملی ہوئی ہے, ایک CPC ملی ہوئی ہے, ایک PPC ملی ہوئی ہے, اور اس میں ہر چیز ڈیٹیل سے دی گئی ہے. مثال طور پہ وہ کہتے ہیں جواب دعویٰ آپ کا فریش آیا ہے, جب جواب دعویٰ دے رہے ہیں 30 days کی میعاد ہے, تو اگر جوڈیشلی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مطابقت میں چلے تو میرا خیال کوئی چیز لنگر آن ہو ہی نہیں سکتی, ہر چیز اپنے وقت پر جائے گی. بالکل. تو اس وجہ سے میں وہی آپ کا جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو ہے نا ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہٹتے جا رہے ہیں اپنے ٹریک سے, اور جبکہ ہر چیز متعین ہے, ہر چیز کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, بکس میں دی ہوئی ہیں, ہر چیز میں دی ہوئی. اگر ہم اس کے مطابقت میں چلیں گے تو کوئی ڈیلے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. سر, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا, کہ یہ ہوتا ہے کہ لامحالہ جیسے PCO ججز آ گئے تھے اور ایسا سلسلہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی ایک تو سینیارٹی دیکھ کے ہونی چاہیے, ان کے سینیارٹی ہونی چاہیے, ان کی جو ڈیسیژن آف ریٹس اس کے کیسز کے ہیں وہ دیکھنے چاہیے. اور اس کے علاوہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے آپ دیکھیں اب ایڈیشنل سیشن جج کے ہم یا سول ججز میں ہم PCS کے تھرو جا رہے ہیں, دیتے ہیں پیپر دیتے ہیں, آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. بالکل. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہی جسٹس صاحب کے لیے تو وہاں پہ پک اینڈ چوز شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. وہاں پر جب پک اینڈ چوز شروع ہوگا تو ہر سیاسی بندہ کوشش کرے گا کہ میرا بندہ جسٹس پہ آ جائے. اب جب سیاسی بندے کے کہنے پہ ایک شخص جسٹس جائے گا تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جس کا وہ مرہون منت ہو کر گیا ہے کیا اس کو oblige نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. آپ دیکھ لیں کتنے چیف جسٹس بنے ہیں جن کی ٹیپ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے, جنہوں نے جناب ایک وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے کہنے پر اور وہ اپنے انہوں نے کیس ڈیسائیڈ کیے. یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر بھی تھوڑا سا ایسا سسٹم آئے جیسا ایڈیشنل سیشن جج یا یہ ہے, کوئی ایک معیار بنا دیا جائے تو میرا خیال حالات و واقعات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو ہمارا اعلیٰ طبقہ ہے یہ نہیں ہونے دیتا, اور جہاں پر انصاف نہیں ہوگا وہاں معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. سر, آپ صدر بار ایسوسی ایشن جہانیہ ہے, تو ان فیوچر اپنے اس ٹینور کو لے کر بار میں کیا ڈیولپمنٹ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ جو بھی ہمارا بار کا پریزیڈنٹ آتا ہے ان کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وکلا کے جو ہے انفرادی کے بجائے اجتماعی مفاد پر جائیں. تو ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم انفرادی جو اجتماعی وکلا کے مفاد ہیں انفرادی کے بجائے ان کو حل کریں. اور بیسیکلی اس میں زیادہ تر جو فنڈز جو ہوتے ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. بالکل. تو انشاءاللہ کوشش ہے. ہمارے 2-3 بہت پرابلمز ہیں. ایک ہمارا سٹینڈ کا موٹر سائیکل اور پارکنگ کا بہت مسئلہ ہے. آپ آئیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا مین روڈ کے اوپر ہی موٹر سائیکل گاڑیاں کھڑی ہیں, اور یہاں پر 3 مرڈر بھی پہلے ہو چکے ہیں. 2 ایک ہوا ہے, پھر ایک مرڈر ہوا ہے. اچھا. اور جوڈیشلی کے پاس ہماری بہت زیادہ یہاں پر, چونکہ ابھی یہ نیولی کنسٹرکٹیڈ ہے, 15-16 سال ہوئے, تو ان کے پاس ایریا بہت زیادہ انہوں نے لیا ہوا ہے صوبائی گورنمنٹ سے. تو آپ کے توسط سے بھی ویسے بھی ہم ملیں گے بھی جسٹس صاحب سے کہ اگر ہمیں پارکنگ کے لیے اور کینٹین کے لیے جگہ پڑی ہوئی ہے وہ ہمیں وہ اویلیبل کریں, جس میں کہ مختلف اہلکار جناب پٹھے کاش کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہاں پر وکلا اس کو مفاد نہیں لے سکتے, تو پہلی کوشش یہ ہے کہ پارکنگ کے لیے اور کینٹین وغیرہ کے لیے, اور اس کے علاوہ اور چھوٹے موٹے مسائل ہیں وکلا کے, تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اندر اتنا ایک کام کر جائیں کہ آنے والے دوست گلہ نہ کریں اور وہ کہیں کہ رانا صاحب نے بالکل صحیح کام کیا. ٹھیک. سر, آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟
دیکھیں کامیابی اگر آپ کہیں کہ میں جناب میں نے لا کر لیا یہ کامیابی ہے، یا آپ کہیں کہ میں جناب صدر بار کا بن گیا ہوں یہ کامیابی نہیں. آپ ہمیشہ جو ہے نا اسلام کے مطابق دیکھیں زندگی گزاریں. اگر آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے. بالکل. اگر اور پھر مومن کی نشانی بتائی ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے اور اس سے کوئی خطا ہو جائے تو وہ فوراً محسوس کر لیتا ہے. تو یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر یہ چیزیں آپ میں ڈیولپ ہو گئیں تو پھر آپ کامیابی انسان. بالکل. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی اس میں دیکھیں سب سے زیادہ والدین کا، کیونکہ آپ کا بیسک جو ہے نا بنیاد، آپ کی گود جو ہے آپ کا گھر ہے. بالکل. آپ اگر گھر کے اندر آپ کے والدین نماز پڑھیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے. تو بنیادی طور پہ آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری جو ترقی کا راز ہے وہ میرے والدین نے مجھے دیا. انہوں نے اپنا جو ریٹرن تھا مجھے دیا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا بنیاد اپنا گھر ہے. وہ چاہے تو زیرو ہو جائے، وہ چاہے تو ہیرو ہو جائے. بالکل. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں ٹورزم ماشاءاللہ شوق تو بہت ہے، لیکن پروفیشنلی اتنی ٹائمنگز بہت اویلیبل نہیں ہوتی کہ نکال سکیں. لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ناردرن ایریا کی طرف جائیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ناردرن ایریاز یورپ سے کم نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے. لیکن مسئلہ پھر وہیں آتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ 70 سال ہو گئے ہیں صرف کیا کہ آپس کی یہ حکومتی اور ان کی لڑائیوں میں. آج پیٹرول دیکھ لیں آپ کہاں پر پہنچ رہا ہے، مہنگائی کہاں پر ہے. تو ان ایریاز کو ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب ہم جاتے کیوں ڈرتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو ہم جناب سوات میں جائیں وہاں کوئی گڑبڑ ہو، وہاں کوئی جناب ٹیررسٹ ہو. دیکھیں یہ بدنام کیا جا رہا ہے ملک کو. اگر آپ کا اپنا یہ اس کا امن کا نظام بحال ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان اور ناردرن ایریا سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ فیوریٹ ڈش کون سی ہے آپ کی؟ کھانوں میں جناب سب میرے رب کی دی ہوئی چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز آئے میرا رب کہتا ہے اس پہ آپ شکر ادا کریں، اور جتنا آپ شکر ادا کریں گے میرا رب اتنا نوازے گا. اور یہ ساری نعمتیں میری رب کی ہیں، اسی لیے تو فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں پاکستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق تو میں یہی کہوں گا آپ کو کہ میرے بچے ہیں اور میرے اکثر ریلیٹیوز میرے گھر سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی اور ان لا سے بھی وہ باہر ہیں. تو میرا بھی اپلائی ہے. تو میں نے اگلے دن اپنے بیٹے سے پوچھا ہے، میں نے کہا بیٹا اگر آپ جانا چاہتے ہو یا نہیں، کیا حالات ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ وہ ہو چکا ہے کہ یہاں بندہ سروائیو کرتے ہوئے ڈرتا ہے. اس نے کہا بابا چاہے جو مرضی ہو جائے میں رہوں گا پاکستان، یہ میرا ملک ہے. تو جہاں تک ہے نا اس کا امن و امان کا، یہ بہت زیادہ یہاں سلسلہ کم ہو گیا. امن و امان بہت گھٹ ہے. آپ کسی محکمے میں چلے جائیں کرپشن ہے. آپ کسی محکمے میں چلے جائیں، ایون حکومت ہر چیز کا ایک ریٹ مقرر کر رہی ہے، لیکن جب حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو کیوں ریٹ مقرر کر سکتے. آپ کھاد کا دیکھ لیں، کھاد کا کیا ہو رہا ہے. کھاد اب 2500 2550 اناؤنس کی ہوئی ہے. ابھی یہ میں آیا ہوں تو ٹرالے اتر رہے تھے، اب 3300 روپے دے رہے ہیں. تو پھر ایسا جہاں پہ کوئی قانون ہی نہ ہو، جنگل کا قانون ہو، تو یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ صرف آپس میں یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. انہیں عوام سے غرض نہیں ہے. اللہ کرے
کوئی اچھے لوگ آئیں، جو اچھا آتا ہے اس کو یہ چلنے نہیں دیتے اسٹیبلشمنٹ. ہر طرف ان کے مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یہ نہیں چلنے دیتے. خدا را پاکستان بچانا ہے تو ہمیں بھی صحیح ہونا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو صحیح ہونا پڑے گا، اور جو صحیح بندہ ہے اسے چلانا ہوگا. اب جو آرمی چیف آپ کا امریکہ سے ٹریننگ لے کے آ رہا ہے، مجھے بتائیں وہ کس طرح یہاں کسی بندے کو چلنے دے گا جب آپ کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی، آپ کے جتنے آفیسرز ہیں وہ باہر سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں. جو باہر سے ٹریننگ لے کے آ رہا ہے، ان کا لقمہ کھا کے آ رہا ہے، وہ اپنے وطن سے کس طرح محبت کرے گا یہ بتائیں. جو محبت کرے گا وہ اس کا بھی گلا دبوا دیں گے باہر والے. تو اسی لیے خدا را اس ملک کا یہ سوچنا چاہیے سیاستدان. اپنی زندگی میں آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں؟ میں اپنی زندگی میں آئیڈیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا ہوں. اس کی دیکھیں وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کو میرے رب نے آخری نبی بنا کے بھیجا، خاتم النبی، اور اسی لیے بھیجا تاکہ جتنا اسلامی معاشرہ ہے وہ ان کی زندگی کو اڈاپٹ کرے. آپ جب آئے لوگ اپنی بچیوں کو مردہ دفنا دیتے تھے، کوئی نظام انصاف نہیں تھا. تو آپ آئے، انصاف بھی آیا، سیاست بھی آئی، اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں نے ترقی بھی کی. اس سے میں سمجھتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اعلیٰ ذات کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. آج ان کو ان کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کر لیں، حکومت اڈاپٹ کر لے، اسٹیبلشمنٹ اڈاپٹ کر لے کہ جو طریقے آپ نے بتائے، دیکھیں آپ چاند پہ پہنچ جائیں گے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، صدر بار ایسوسی ایشن جہانیہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آخر میں ایک تو وکلا برادری کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ان سیاسی جماعتوں کے اعلی کار نہ بنے. ان سیاسی جماعتوں نے ہمارے ملک کو توڑ دیا، اور ان سے بچیں، اپنے اتحاد کو برقرار رکھیں، اور خصوصاً پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ وکلا کے معیار کو اور وکلا کے اتحاد کو برقرار رکھیں، نہ کہ ان سیاسی پارٹیوں کے اعلی کار بنیں. کیونکہ یہ سیاسی پارٹیاں صرف اپنا مفاد دیکھتی ہیں، یہ کسی وکیل کا، کسی کا مفاد نہیں دیکھتے، نہ یہ پاکستان کا مفاد دیکھتے. تو اسی لیے میری یہ گزارش ہوگی اپنے دوستوں سے کہ خدا را اپنی وکلا جو ہے اتحاد کو برقرار رکھیں، اور غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، بے شک سر تن سے جدا ہو جائے. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.